Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class with the discussion of DNA replication. पिछली वीडियो में हमने DNA की replication का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और रिबोसोम और इस किस्म की चीज़ें हमने उसमें देखी थी। ये आपके सामने एक डायग्राम है DNA की, स्पेशली यूकैरियोटिक। तो ये DNA है। अब DNA में वो जगह जहाँ से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होता है उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। तो चूँकि DNA के यूकैरियोट्स के जो DNA होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल होते हैं उसके क्रोमोसोम्स के अंदर। तो उनमें आमतौर पे जो ऑरिजिन्स होते हैं वो एक नहीं होते बल्कि बहुत सारे होते हैं। और रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए DNA की जो रेप्लिकेशन होती है या नए DNA के सिंथेसिस वो साइमल्टेनियसली होती है। तो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी और यहाँ, तो जितने ऑरिजिन्स होंगे सब पे रेप्लिकेशन होती है। और जैसे आप एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी हो रही है और इस डायरेक्शन में भी। यहाँ पे भी डायरेक्शन ये भी है और ये भी, इधर भी रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो। तो आप देख रहे हैं ये ऑरिजिन है, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुई, अब ये काफ़ी बढ़ गई है। और जब ये सारे ऑरिजिन्स की रेप्लिकेशन आपस में मिल जाती है सो वी अल्टीमेटली गेट 2 न्यू मॉलिक्यूल्स। अब इसमें ये जो डार्क ब्लू टाइप का है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है या पेरेंट स्ट्रैंड है, ये दो, और ये जो रेड हैं दो ये नई बनी हैं, दिस इज़ पेरेंट या टेम्पलेट। और ये जो दो हैं रेड वाली दे आर डॉटर स्ट्रैंड्स, ये नई स्ट्रैंड्स हैं जो कि अब बनी हैं DNA के रेप्लिकेशन में। तो ये ऑरिजिन की बात होगी ख़ुसूसी तौर पे यूकैरियोट्स में। अब इसमें ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, पीछे भी जिक्र आया था पिछली वीडियो में, लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड का। तो आगे भी इसका जिक्र आएगा। लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड ये है कि DNA का जो मॉलिक्यूल जब अनवाइंड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये DNA का मॉलिक्यूल है और ये खुल गया, तो अब इसकी जो रेप्लिकेशन है वो दोनों स्ट्रैंड्स पे होती है। अब ये भी स्ट्रैंड है जो कि पेरेंट स्ट्रैंड का काम करती है। अब नई स्ट्रैंड को शो करने के लिए हम थोड़ा सा जो कलर है वो डिफरेंट ले लेते हैं। तो डॉटर स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे भी बनेगी, ये जो स्ट्रैंड है, और ये जो स्ट्रैंड है इसके साथ भी डॉटर स्ट्रैंड बनेगी, तो दोनों के साथ बनेगी। लेकिन DNA पॉलीमरेज की एक प्रॉपर्टी है कि इट कैन ट्रैवल ओनली 5 to 3 डायरेक्शन, वो जा सकता है 5 to 3। अब अगर इसकी ये 3 एंड है तो दूसरी जो स्ट्रैंड बनेगी उसका 5 इधर से होगा, तो इसकी रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये तो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगी। DNA पॉलीमरेज जो है वो यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, और ये रेप्लिकेशन चलेगी हत्ता के आखिर तक जहाँ तक DNA का मॉलिक्यूल का एंड है। लेकिन अब ये दूसरी स्ट्रैंड है, इसका 5 एंड ये है, तो अब इसमें जो रेप्लिकेशन शुरू होगी वो यहाँ से नहीं हो सकती बल्कि वो इस जगह से शुरू होगी और ऐसे जाएगी। तो जब वो यहाँ से शुरू होगी इसका ये 5 होगा और ये 3, तो वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो आगे बढ़ेगी तो ये DNA इस जगह से और इसके आगे से ओपन होगा। तो ये जो स्ट्रैंड है राइट साइड वाली, इसको हम आम तौर पे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैग वैसे अंग्रेज़ी में पीछे रह जाने को कहते हैं, स्लो को कहते हैं। ये जो स्ट्रैंड है इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें DNA खुलता जाएगा और इसकी चूँकि डायरेक्शन ठीक है तो ये बनती जाएगी, ये स्टॉप नहीं होगी। इसमें जब एक दफ़ा DNA पॉलीमरेज इसके साथ अटैच हो जाता है तो वो चलता रहता है, आखिर तक जाता है। लेकिन इस साइड पे चूँकि उसने 5 से 3 को जाना है तो वो यहाँ से शुरू करेगा, एक प्राइमर बनेगा यहाँ पे, और ये DNA यहाँ से शुरू होगा। लेकिन ये जब यहाँ तक पहुँचेगा तो वो तो एंड आ जाएगा और DNA वहाँ से अलग हो जाएगा और ये रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। तो फिर DNA क्या करता है कि ये इट मूव्स बैकवर्ड्स और फिर पीछे जाते हैं इतने तक DNA मज़ीद खुल चुका होता है। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लें, इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लें फिर, तो ये वो मॉलिक्यूल है, अब ये ज़्यादा खुल चुका है
اور یہ صورتحال ہے۔ اب جو پچھلی اسٹرینڈ تھی وہ تھوڑی سی پیچھے بنی ہوئی ہے، اب یہ یہاں سے یہاں تک آ کے یہ ختم ہو گیا، تو یہ ڈی این اے پولیمریز واپس چلا جاتا ہے اور پھر ادھر سے شروع ہوتا ہے، اور جب دوسرے پرائمر تک پہنچتا ہے تو پھر یہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیس بنا، پھر اس کے بعد یہ پیس بنا، تو یہ جو اس سائڈ والی سٹرینڈ ہے جس کو ہم لیگنگ سٹرینڈ کہتے ہیں، اس کی جو ریپلیکیشن ہوتی ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ کس میں ہوتی ہے، وہ فریگمنٹس میں ہوتی ہے، پیسز میں ہوتی ہے، اور ان کو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، یہ جس سائنٹسٹ کے نام پہ ہے اوکازاکی فریگمنٹس، ان کو اوکازاکی فریگمنٹس کہتے ہیں۔ ان فریگمنٹس کو بعد میں جوڑا جاتا ہے، ظاہر ہے آگے ہم جب ریپلیکیشن پڑھیں گے تو یہ ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ یہ گیپس کیسے فل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سائڈ والا جو ہے ونس اسٹارٹس تو اٹ نیور اسٹاپس، جب تک آخر سرا نہیں آ جاتا۔ تو اس لحاظ سے اس پہ جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے وہ کنٹینیوس ہوتی ہے، اور اس سائڈ والی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ ڈس کنٹینیوس ہوتی ہے۔ ڈس کنٹینیوس ان دا سینس کہ ٹکڑوں میں ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے یہ پھر رک جائے گی، پھر یہ واپس چلائے گا ڈی این اے ریپلیکیشن، اور اس کے بعد واپس جانے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ ریپلیکیشن کو کیا کرے گا، سٹارٹ کرے گا۔ تو یہ لیڈنگ اور لیگنگ سٹرینڈ کی تھوڑی سی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں اور کچھ ڈفرینسز پروکیریاٹس اور یوکیریاٹس میں دیکھتے ہیں۔ اب ڈی این اے سنتھسس جو ہے وہ یوکیریاٹس میں ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک خاص ٹائم پہ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، سیل سائیکل، اور سیل سائیکل کے بھی ایک خاص حصے میں ہوتا ہے۔ سیل سائیکل امید ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں G1 G2 اس میں ایس فیز ہوتی ہے، اور اس میں ایم فیز ہوتی ہے، مائٹاسس ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی ساری فیز، جس میں یہ مائٹاسس اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، فار ایگزامپل یہ سیل سائیکل ہے، تو اس میں جو مائٹاسس ہے یہ اس کا ایم ہے، فار ایگزامپل یہ اس کا ایس فیز ہے، یہ اس کا G1 ہے، اور یہ اس کا G1 ہے، اور یہ اس کا G2 ہے، اور یہ ایم ہے۔ تو اب اس میں یہ جو سنتھسس فیز ہے، ایس فیز ہے، اس میں ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے، پھر G1 فیز آتا ہے، G2 فیز آتا ہے، اور اس کے بعد ایم آتا ہے، اس کو ہم سیل سائیکل کہتے ہیں۔ تو یوکیریاٹس میں ڈی این اے کی سنتھسس ہر وقت نہیں ہوتی کہ بس ہو رہی ہے اور جب بھی سیل کو ضرورت پڑتی ہے، یا جیسے بھی کیس ہو کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہر وقت جاری ہوتی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ڈی این اے کی ریپلیکیشن ایک خاص ٹائم پہ ہوتی ہے، سیل سائیکل کے ایک خاص حصے میں ہوتی ہے، لیکن جو پروکیریاٹس میں ہے اس میں یہ صورتحال نہیں ہوتی، اس میں ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی رہتی ہے، اور جو آر این اے پرائمرز بنتے ہیں اور اوکازاکی فریگمنٹس بنتے ہیں، یہ یوکیریاٹس میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پروکیریاٹس میں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ پرائمر یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب ڈی این اے کے یہ پیرنٹ سٹرینڈ ہے اور اس کے ساتھ جب نئی سٹرینڈ بنے گی تو ڈی این اے پولیمریز خود سے ریپلیکیشن نہیں شروع کر سکتا، اس کو ایک چھوٹا سا پہلے سٹارٹ چاہیے، تو یہ ایک آر این اے سے ایک چھوٹا سا پیس بن جاتا ہے 10-12 نیوکلیوٹائڈ کا، اس کے آگے ڈی این اے ریپلیکیشن کا کام شروع کرتا ہے، تو دس از نون ایز پرائمر۔ تو جب تک پرائمر ایڈ نہیں ہوگا ڈی این اے کی ریپلیکیشن جو ہے وہ ڈی این اے پولیمریز 3 نہیں کر سکتا۔ تو پرائمر کی سائز کتنی ہوتی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یوکیریاٹس میں چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ پروکیریاٹس میں اس کی سائز بڑی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلی سلائڈ میں ہم نے اوکازاکی فریگمنٹ کی بات کی، تو وہ بھی یوکیریاٹس میں چھوٹے ہوتے ہیں اور پروکیریاٹس میں بڑے ہوتے ہیں۔ اب جو یوکیریاٹک کروموسوم ہے اس میں بہت سارے ریپلیکیٹنگ یونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ریپلیکانس کہتے ہیں، وہ پیسز اس کے یعنی ڈی این اے کا وہ ٹکڑا جس میں ایک آریجن ہے، جیسے پیچھے ابھی ڈائیگرام میں ہم نے دیکھا، تو ایک پیس ہے جس میں فار ایگزامپل اس جگہ سے آریجن ہے، یہاں سے ڈی این اے کی ریپلیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس آریجن سے لے کے اس جگہ تک یہ جو پیس ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، ریپلیکان کہیں گے، اسٹریچ آف ڈی این اے وتھ سنگل آریجن، جس کا ایک آریجن ہوگا۔ اور اب جو اس میں یوکیریاٹک کروموسومز ہوتے ہیں، چونکہ ان میں کافی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ڈی این اے کی، تو ان میں ایک آریجن نہیں ہوتا، جیسے پچھلی ڈائیگرام میں نے آپ کو دکھایا تھا، دے ہیو ملٹیپل آریجنز آف ریپلیکیشن، ان میں ریپلیکیشن کے آریجنز جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب جو ریپلیکیشن ہوتی ہے، ریپلیکیشن فورک،
تو اس میں جو ریپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جو سپیڈ ہوتی ہے ڈی این اے پولیمریز 3 کی، وہ تقریباً 25,000 بیس پیئرز پر منٹ، 1 منٹ میں وہ 25,000 بیس پیئرز موو کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو یوکیریاٹس ہیں وہ بہت سلو ہے، اور اس کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2,000، تو اس سے کئی گنا کم ہے، یہ تقریباً 12-13 گنا اس سے ٹائمز کم ہے یوکیریاٹس پروکیریاٹ کی نسبت. اب جو ریپلیکانز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، جن میں ایک آریجن ہے اور اس کے اندر ریپلیکیشن ہوتی ہے. تو چھوٹے یوکیریاٹک آرگنزم جیسے یسٹ ہے یا یونیسیلولر ہے، تو اس میں صرف 500 ریپلیکان ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک میمل کا جو ڈپلائڈ سیل ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریپلیکانز جن کے اندر ریپلیکیشن ہوتی ہے ان کی تعداد 60,000 ریپلیکانز ہوتے ہیں. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یوکیریاٹک ڈی این اے وہ کافی بڑا ہوتا ہے. اب یہ بھی بات ہو رہی تھی لیڈنگ سٹرینڈ پہ کنٹینیوس ہوتی ہے اور آخر تک جاری رہتی، جہاں سے شروع ہوتی ہے آخر تک وہ جاری رہتی، سٹاپ نہیں ہوتی. اور اس کے مقابلے میں لیگنگ سٹرینڈ جو ہے، چونکہ وہ ریپلیکیشن فورک سے دور جاتا ہے، تو اس میں جو ہے آر این اے پرائمر بنتے ہیں اور ان کو پھر ختم کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر گیپ بنتا ہے، اور اس گیپ کو جو ہے بعد میں ریپیئر کیا جاتا ہے، تو وہ ڈسکنٹینیوس ریپلیکیشن ہوتی ہے. تو یہ کچھ ڈفرینسز کی اور تھوڑا سا ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے بارے میں مزید باتیں ہم نے کر لیں، اور ڈیٹیلز جو ہیں ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.